مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے پروگرام اتحاد امت لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے کتنے دکھ کا اظہار کیا ہے کہ اس امت کا حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ناظرین کرام، ہمیں ایک ہونے کی بجائے تقسیم کر دیا گیا۔ کون سی نادیدہ قوتیں ہیں جنہوں نے ہمیں مذہب کی بنیاد پر بھی تقسیم کر دیا، ہمیں مسالک میں بانٹ دیا، ہمیں زبان کی بنیاد پر بھی تقسیم کر دیا۔ یہ پنجابی ہے، یہ پختون ہے، یہ اردو بولنے والا ہے، اس بنیاد پہ بھی ہمارے اندر ایک نفرتیں پیدا کر دیں۔ ہمیں رنگ و نسل کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا گیا، ہمیں قومیت کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس تقسیم کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمیں تو متحد ہونا چاہیے تھا، جیسے علامہ نے، میں نے عرض کیا، فرمایا ہے کہ ہمارا تو کعبہ بھی ایک ہے، ہمارا اللہ بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہماری کتاب بھی ایک ہے۔ تو کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے ہم منقسم ہو گئے؟ ناظرین کرام، اس پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اور پروگرام اتحاد امت میں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جو آج ہمارے مہمان ہیں، میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ناظرین کرام جناب راجہ یاسر ہمایوں۔ آپ سابق صوبائی وزیر رہے IT کے اور ہائر ایجوکیشن کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سر خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے جناب ڈاکٹر پیر سید حبیب عرفانی، سابق ممبر رہے اسلامی نظریاتی کونسل کے اور ماشاءاللہ سجادہ نشین ہیں سندر شریف کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ آپ ماشاءاللہ سفیر قرآن ہیں، سفیر حدیث ہیں، سفیر اسلام ہیں، آپ بھی سابق ممبر رہے اسلامی نظریاتی کونسل کے، آج ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ نحمد اللہ۔ بہت شکریہ، آپ جمعہ پڑھا کے ساہیوال سے تشریف لائے، جزاکم اللہ خیر، اور بہت شکریہ۔ راجہ صاحب، آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا ہے اپنی ابتدائی گفتگو میں، کہ ہمارا اللہ بھی ایک ہے، ہمارا حرم بھی ایک ہے، ہمارے رسول بھی ایک ہیں، ہماری کتاب بھی ایک ہے، ہمارا آغاز بھی ایک ہے، ہمارا انجام بھی ایک ہے، اور ہم امت کہلانے پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اتحاد امت ہمارے اندر مفقود کیوں ہے؟ کیا اسباب ہیں آپ کی نظر میں؟ ماشاءاللہ آپ وزیر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کے، تو یقیناً آپ کا تجزیہ اپنا ہوگا، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لیکن اس میں سب سے پہلی چیز جو کلیریفائی کرنی ضروری ہے کہ اتحاد سے ہماری مراد کیا ہے۔ جی دیکھیں، یونٹی کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آئیڈینٹیکل ہوں چیزیں، بالکل ایک جیسی ہو جائیں۔ صحیح۔ اگر ایک طرح کا لباس عرب پہنتے ہیں تو پنجابی بھی وہی پہنیں، یا سندھی بھی وہی پہنیں، بالکل ٹھیک، یا ہم ایک ہی زبان بولنا شروع کر دیں، یا ہمارا کلچر بھی ایک ہو جائے۔ بیسیکلی ہمیں اتحاد کا مطلب ہے کہ آپ ہارمنی میں چلیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو چیزیں اپنے وجود کو برقرار اپنے وجود کو برقرار رکھ کے ایک دوسرے کا ریلیشن شپ ہارمونیس ہو۔ بالکل، جس طرح ایک یونٹ ہوتا ہے نا، اس کے تمام جو کمپوننٹس ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی ایک کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یونٹ جس طرح چلتا ہے، اسی طرح آپ کا پوری امت جو ہے اس میں ہم اس کے مختلف کمپوننٹس کی طرح ہیں، اور ہم اگر اکٹھے چل سکیں تو یہ اتحاد ہوگا۔ اگر جو ہمارے ڈفرینسز ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کریں، اس پہ زیادہ ایمفسس کریں، اور اس کو اپنی آئیڈینٹی کا حصہ بنا لیں، تو پھر تفرقہ کریٹ ہوگا۔ صحیح۔ اگر جو ہمارے ڈفرینسز ہیں اپنی سپرمیسی کو اگر قائم کرنا چاہیں، اپنی سپریمیسی کو بھی قائم کرنا چاہیں، اور اس کو اپنی آئیڈینٹی کا پہلا عنصر بنا لیں۔ صحیح۔ جبکہ ہماری اگر بنیادی آئیڈینٹی اسلام ہو، مسلمان ہونا ہو، اللہ کو ماننا ہو، یہ ہماری آئیڈینٹی کا پہلا حصہ ہو،
اور جو چیزیں جن سے ہمیں تفرقہ بڑھتا ہے اس کو ہم پلے ڈاؤن کریں، کیونکہ ڈفرینسز تو ہوں گے، ہم بالکل ایسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں میں ڈفرینسز ہوں گے، خیالات میں فرق ہوں گے، ایون آپ کی تھیولوجی فرق ہوگی، آپ کی بلیف سسٹم فرق ہوگا، اس کے باوجود آپ اسی اتحاد کا حصہ رہ سکتے ہیں ایز لانگ ایز آپ اس کو اپنی آئیڈینٹی کا بنیادی جز نہ بنا لیں۔ صحیح، ہمیں اپنی آئیڈینٹی کا بنیادی جز اسی کو رکھنا چاہیے جس پہ تمام متفق ہوں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر مختلف فرقے ہیں تو ان میں کامن چیزیں ہیں، آپ کا اللہ کامن، رسول کامن، کعبہ کامن، نماز کامن، قبلہ کامن، تو آپ کامن چیزوں کو ایمفسائز کریں اور جس جگہ پہ ڈفرینسز کریٹ ہوتے ہیں ان کو پلے ڈاؤن کریں۔ جی جس طرح فار ایگزامپل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست جب بنائی تو اس کا بنیادی کمپوننٹ کیا تھا کہ ایون جو غیر مسلم ہیں ان سے اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا کو تو مانتے ہیں، بالکل، ان کے ساتھ ہم متفق ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارا بیسک ڈفرینس صرف نان بلیورز کے ساتھ ہے جو انکار کرتے ہیں یا منکر ہیں، جی اور یا مشرکوں کے ساتھ ہے۔ جو خدا پہ بلیو کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کسی چیز پہ اتحاد کر سکتے ہیں جو کہ ساری کر کے کمیونٹیز دکھائیں موجود ہیں۔ جی جی ایسے ہی۔ تو اسی طرح ظاہر اپنی امت میں جس میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں تو ہم کامن چیز پہ ہمیں ایمفسائز کر کے ہی اتحاد رہ سکتا ہے۔ اور دوسرا پرابلم جو آپ نے کہا کہ تفرقے کی وجہ کیا بنی کہ ہم ریلیجن کو اور پولیٹیکل اسلام کو مکس کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ہمیں پولیٹیکل اسلام کو اور مذہب کو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ رکھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے ریلیجن کمپلیٹ ہو گیا جب ہمارے محبوب جو رسول ہیں انہوں نے فائنل میسج ڈیلیور کر دیا، ریلیجن کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد کی جو ہسٹری ہے ان کی وصال کے بعد کی، دیٹس اے پولیٹیکل ہسٹری، اس کو ہم مکس نہیں کر سکتے مذہب کے ساتھ۔ جب ہم مکس کریں گے تو پھر تفرقہ تو پیدا ہوگا کیونکہ پولیٹیکل ڈفرینسز تو ہوتے ہیں۔ ہم اس کو ان دونوں چیزوں کو آپس اگر انڈیپینڈنٹ رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے جو بنیادی عقائد ہیں ان پہ متحد رہیں تو میرا خیال ہے یہ ایشو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے رائے صاحب، یہ بھی آپ نے جو بات کی ہے، کیا یہ تھیوری صحیح ہے پولیٹیکل اسلام، اسپریچول اسلام؟ دیکھیں پولیٹیکل اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ریاست قائم ہو گئی نا جی تو اس کے بعد ظاہر ہے اس کو چلانے کے لیے پالیٹکس تو ہوگی، تو وہ اس کے وہ جس طرح اس کے جو سسٹم ہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے۔ خلافت راشدہ اسلام کا ایک کمپوننٹ تو ہو سکتا ہے، کمپوننٹ اٹس ایکچولی آپ اس کو ریلیجن کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے، نہیں تو قرآن میں لکھا ہوتا نا کہ یہ طریقہ ہے آپ کا الیکشن کرانے کا یا ڈیموکریسی ہونی چاہیے، یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں یہ انسان پہ چھوڑا ہے نا، ایک جنرل اس کے خد و خال وضع کر دی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بالکل وہ کوئی ڈیفائن نہیں ہوا بالکل ٹھیک، کہ ایگزیکٹلی ایسے کرنا ہے، کیونکہ دیٹ از ناٹ پارٹ آف دا ریلیجن۔ جی ٹھیک، آلدو ریلیجن آپ کی ہر چیز کے لیے وہ ایک مشعل راہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جانا ضروری، کیونکہ ہم سے بہتر تو بنانے والے کو پتہ ہے نا، جی بالکل ٹھیک، انہوں نے اس کو آپ پہ چھوڑا، اس لیے پولیٹیکل اسلام کو ہمیں سیپریٹ ہی رکھنا پڑے گا، جو کہ اسپیشلی خلافت راشدہ کے بعد تو جو بھی رائے اس کو اگر آپ مکس اپ کریں گے ریلیجن کے ساتھ تو پھر تو وہ اور زیادہ ڈفرینسز کا باعث بنے گا۔ اور ایون میری رائے میں تو رسالت کے بعد آپ کسی چیز پہ اس کو مکس اپ نہ کریں ریلیجن سے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ کی اجازت سے جی خیریت سے آپ الحمدللہ الحمدللہ۔ عرفان صاحب، جیسے بہت خوبصورت آغاز ہوا ہماری گفتگو کا کہ رائے صاحب نے بھی اسی پہ ایمفسس کیا کہ اتحاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب اپنے وجود کو ختم کر کے امرج ہو جائیں، نہیں، اپنی حیثیت ہر چیز کی برقرار رہنی چاہیے اور اس کے ساتھ ایک ہارمونی ہونی چاہیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں قوس قزح کے مختلف رنگ ہیں، اب میں کسی رنگ کا انکار تو نہیں کر سکتا اس کے وجود کا، لیکن جب ان رنگوں کو اکٹھا کریں گے ایک خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے۔ اسی بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جس طرح سے راجہ صاحب نے بھی بات ارشاد فرمائی، دیکھیے ایک اختلاف ہے، ایک تفریق ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اختلاف انسان میں ہوتا ہے، صحیح، ہر طرح کا اختلاف ہے، زبان کا اختلاف ہے، رہائش کا، رہن سہن کا اختلاف ہے، گزران کا، بے شمار چیزوں کا اختلاف ہے۔ اسی طرح سے اب ہم اگر دین اسلام میں دیکھیں، نبی کریم نماز کے طریقے ہیں، جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مختلف انداز میں نماز ادا فرمائی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بھی ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ذی یراک حین تقوم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ ہی کو دیکھتا ہے۔ اب
میں اس بات کو اس طرح سے کہ مثلا میرے اور شاہ صاحب کے درمیان اختلاف ہے. شاہ صاحب نماز سینے پر ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، میں ہاتھ زیر ناف باندھ کر پڑھتا ہوں. شاہ صاحب آمین بھی جہر کہتے ہیں، میں بھی جہر نہیں کہتا. شاہ صاحب رفع یدین کرتے ہیں، میں نہیں کرتا. اب اس اختلاف کو اگر نزاع میں یا تفریق میں لے آیا جائے وہ دین اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. اس لیے کہ شاہ صاحب جس انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ سنت سے ہٹی ہوئی شے نہیں ہے. صحیح. میں جس طریقے پر نماز ادا کر رہا ہوں وہ بھی سنت سے ہٹی ہوئی شے نہیں ہے. اب اصل ہے نماز. کیا کسی جگہ نماز کا انکار ہے؟ اگر نماز کا انکار ہے تو وہ تفریق کی بات ہے، اس سے ہمیں متفرق ہو جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اگر کوئی نماز کے بارے میں بات کرتا ہے، نماز کے طریقہ کار میں وہ طریقہ کار ہے. اور اس لیے یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان تینوں طریقوں کے مطابق نماز ادا کی. بالکل ٹھیک. اور یہ حسن ہے، حسن اور عادت ہے اس امت کی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کی ہر ادا کو زندہ رکھا ہے. اب اس کو میں اگر یہ بات کہنا شروع کر دوں کہ جس طریقے پر میں ہوں صرف وہی اسلام ہے، شاہ صاحب جس طریقے پر ہیں وہ تو اسلام سے ہٹ کر ہے، تو یہ یقیناً میری زیادتی ہوگی. یا شاہ صاحب یہ بات کہنا شروع کر دیں تو یہ زیادتی والی بات ہوگی. اس بات کو اس طرح سے لے کر جانا چاہیے کہ یہ اختلاف کی بات ہے، اور یہ اختلاف جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ اختلاف میری امت میں باعث خیر ہے. جی جی. اب یہ جو اختلاف جو مختلف ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ ہے، امام احمد بن حنبل ہیں، یا امام جعفر صادق ہیں، تو انہوں نے جو تحقیقات کی، انہوں نے جو اپنے عمل کیے، انہوں نے جس چیز کو بہتر جانا اس کو انہوں نے اپنے مقلدین پر اس بات کو کر دیا کہ اس طریقے پر ادا کریں. اب یہ ایمان نہیں ہے کہ یہ نماز اس طرح ادا کرنا یہی ایمان ہے. نماز ادا کرنا ایمان ہے. نماز کا ادا کرنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت ہے. وہ اس طرح یا اس طرح یا اس طرح وہ کسی بھی طریقے سے ادا کر لیں. ایک طریقہ، ایک بات کہ قبلہ رو ہونا، نماز کا وقت ہونا، جسم کا جو شرائط ہیں نماز کی، وہ میرے لیے بھی شاہ صاحب کے لیے بھی شرائط میں فرق کوئی نہیں ہے. اگر شرائط میں کوئی فرق کرے گا تو وہ دین ایمان میں فرق آئے گا. جی ٹھیک. بہت خوبصورت آپ نے ہماری رہنمائی کی. شاہ صاحب آپ کی اجازت سے وقفہ لے لوں؟ جی بالکل. پھر پوری تسلی سے اور توجہ سے آپ کی بات سنیں گے. ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز ہے آج کے پروگرام کا. وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم ایک مرتبہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز ہے اور ہمارا پروگرام ہے اتحاد امت. اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب راجہ یاسر ہمایوں، جناب ڈاکٹر محمد حبیب عرفانی اور جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری. شاہ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ ہمارے پروگرام کا سلوگن بھی ہے اور اتحاد امت کے ماتھے کا جھومر بھی ہے. قرآن کریم کا یہ فیصلہ ولا تفرقوا. میں چاہتا ہوں جناب ڈاکٹر حبیب عرفانی کی بات کو ہی آگے بڑھائیے. جیسے انہوں نے بھی بات کی کہ اشتراکات موجود ہیں ہمارے اندر لیکن اختلافات بھی ہیں. ان اختلافات کی حیثیت کیا ہے اور پھر اس میں اتحاد کے کمپوننٹس کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اتحاد امت یہ تو میرے اللہ کی منشا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم مبارک ہے. آپ کا اسوہ حسنہ، آپ نے عملی طور پر اپنی امت کو یہ ایک امت بنا کر، اور یکجہتی ان کی جو تھی فکری، عملی، اور مختلف وہ قبائل سے تھے، مختلف علاقوں سے تھے، مختلف زبانیں بولنے والے تھے، مختلف تہذیبوں سے ان کا تعلق تھا، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے، جی بالکل. ابو ہریرہ یمن سے چل کر آئے تھے، حضرت بلال حبشے کے رہنے والے تھے، حضرت صہیب رومی تھے، مہاجر انصار. اللہ نے خود قرآن پاک میں ان طبقات کا ذکر فرمایا، یعنی مختلف طبقات تھے، قبائل بھی الگ الگ تھے. خود نبی پر نے اپنے بارے میں فرمایا میں ہاشم سے ہوں. تو علی حاضر القیاس آپ نے ان سب کو اکٹھا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو خود بحیثیت رب العالمین ہمیں حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ میری منشا کیا ہے کہ تم مجھے متحد نظر آؤ.
اتحاد کا طریقہ کار وہ بھی اللہ نے ہمیں خود سمجھا دیا، اس کی بنیاد، اس کی اساس بیس وہ اللہ کی حبل اللہ جو ہے، حبل اللہ نبی پاک کے اپنی ذات گرامی، آپ کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی توحید، اور اس کے ساتھ کتاب اللہ، جیسے ابھی رایا صاحب اور علامہ صاحب عرفانی صاحب فرما رہے تھے، تو وہ جو ہمارے مشترکات ہیں نا، وہ سچی بات ہے، جو ہمارے ایمانیات ہیں، عقائد بنیادی، وہ امت کے آج بھی الحمدللہ 1400 سال میں کبھی ان میں فرق نہیں آیا۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ کی توحید پہ آپ دیکھیں سب متفق ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ سب کا اتحاد ہے۔ اسی طرح استقبال قبلہ کہ نماز ہم نے ہمارا قبلہ کیا ہے، اس پہ بھی سب کا اتحاد ہے۔ 5 نمازوں کی فرضیت پر، ماہ رمضان کے روزوں پر کوئی اختلاف ہے؟ کوئی طبقہ ایسا نہیں مسلمانوں کے اندر جو یہ کہتا ہو کہ رمضان کے روزے ہم نہیں رکھیں گے، ہم تو کسی اور مہینے کے روزے رکھنا اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ سب کی ایک ہی اس کے بارے میں نقطہ نظر ہے، سوچ ہے۔ حج بیت اللہ کے ایام جو ہیں اس پہ اتحاد ہے، یعنی جو ہمارے اصول دین ہیں، جو ہماری اساس ہے، ان پہ آج بھی امت کے 1400 سال میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ جی۔ اور جو جزیات ہیں، جو ہمارے مثلا جیسے ابھی وضاحت کر رہے تھے عرفانی صاحب، نماز کا مسئلہ ہے، روزوں کا مسئلہ ہے، حج بیت اللہ کا طریقہ کار میں جو تفصیلات ہیں، ان میں اختلاف تعبیر و تشریح کا جو فرق آ جاتا ہے نا، بعض اوقات قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں بعض اوقات صحابہ کرام کے اندر یہ اختلاف ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اس کے فہم میں صحابہ کے اندر اختلاف ہوا۔ کتنا مشہور واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجی کہ تم نے اتنی جلدی جانا ہے کہ فلاں قبیلے میں پہنچ کر تم نماز عصر ادا کرنی۔ اب کیا ہوا، راستے میں نماز عصر کا ٹائم آ گیا، صحابہ کرام میں سے ایک طبقے نے کہا جو جا رہے تھے کہ نبی پاک کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے جلدی وہاں پہ پہنچنا، لیکن یہ نہیں مقصد تھا کہ اگر نماز کا ٹائم آ جائے تو اس کو قضا کر دینا ہے، تو نماز ہمیں پڑھ لینی چاہیے، پھر فوراً ہمیں وہاں پہ پہنچنا چاہیے۔ تو دوسروں نے کہا کہ نہیں، آپ کا فرمانا جو تھا نا اس کا یہی معنی کہ نماز ہم نے وہاں پہ جا کے ادا کرنی۔ آدھے صحابہ نے راستے میں نماز پڑھی، دوسرے چلتے رہے، انہیں وہاں پہ جا کے نماز پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں کی بات جب پہنچی تو آپ نے دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ فرمایا ہے کہ جب قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یا میرے کسی فرمان کی تشریح و تعبیر میں امت کے اندر اختلاف آئے گا، اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلو اجر واحد، اگر کوئی اجتہاد کرے گا معنی کے تعین میں اور اس کا تعین وہ اللہ کے ہاں بالکل درست ہوگا، اب اس کا صحیح تعین تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، تو فرمایا کہ اگر اس کا تعین کرنا اس معنی کا بالکل درست ہوا تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک اجتہاد کرنے کا اور ایک درست کرنے کا، اور اگر اس سے خطا ہو گئی، جو اس نے تعین کیا وہ مقصود نہیں تھا، لیکن اس نے جو کوئی اجتہاد کیا تو آپ فرماتے ہیں اس کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا فلاح اجر واحد، اس کو پھر بھی ایک اجر ملے گا۔ جی جی۔ تو اب یہ جو ہماری تفصیلات اور تشریحات ہیں نا، ان کے اندر جو اختلاف ہے وہ گناہ نہیں ہے، وہ بھی باعث اجر ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے امت کے اندر جو ہمارے ائمہ کرام جن کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، صحابہ کرام سے لے کے آج تک جو ہمارے ائمہ کرام جن کی تعبیر و تشریح کو ہم اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، ان کے اندر اگر کوئی خطا بھی کسی کی ہے جس کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے تو وہ پھر بھی اجر کا باعث ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ شاہ صاحب بہت خوبصورت۔ راہی صاحب آپ کی طرف دوبارہ حاضر ہوں۔ آپ ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم کے وزیر رہے اور کریا بستی بستی دنیا بھی آپ گھومیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہمارا یہ فخر ہے، ہمارا یہ اعزاز ہے، لیکن افسوس اور المیہ یہ ہے جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر وہ اتحاد نہیں ہے، ہم پارا ہیں مذہب کی بنیاد پر، مسالک کی بنیاد پر۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جو امتیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں نہیں ہیں، کیا ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے؟ اگر ان میں نہیں پائی جاتی تو پھر ہمارے اندر ہی کیوں پائی جاتی ہے؟ کہاں ایرر ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے؟ جس نے الجھائی بڑی سوچ کے الجھائی ہے، کہاں الجھی ہے یہ؟ میرا خیال ہے جی کہ یہ تو ایک تاریخ کا ارتقاء ایسے ہی ہوتا ہے اور تاریخ کا جبر بھی یہی ہے۔ آپ کا جو جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، تفرقہ بھی پایا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ میں یا آپ اپنے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ کیا ہم تفرقے میں پڑھتے ہیں یا اتحاد کی طرف جاتے ہیں؟ بہت خوبصورت بات کی شاہ صاحب نے کہ آپ نے کیا ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کرنا ہے
یا آپ نے اس کی بیس پہ تفرقہ ڈال لینا ہے. تو اتحاد شاید اگر آپ کہیں کہ سب کے سب لوگ ایک طرح ہو جائیں اور ممکن سب نہیں ٹھیک ہے. ہو جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ جماعت جس کا ذکر کیا جو آخرت میں کامیاب ہوگی، وہ جس نے خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اس کا کسی بھی جو آپ کے کسی مسلک سے بھی تعلق ہو سکتا ہے، وہ ایک جماعت نہیں ہے. وہ لوگ ہیں جو اتحاد کو قائم رکھے ہوئے ہیں، چاہے ایک آپ نظریے پہ قائم رہیں. ایگزیکٹلی اس بنیادی نظریے پہ قائم ہے جو ایکچولی جو بہت جو خوبصورت ہمارا بات ایمان انہوں کا نے کی، وہ نظریہ ریئلی اپریشیٹ دیٹ. جی تو اس پہ قائم رہنا جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. جناب ڈاکٹر سید حبیب عرفانی، آپ کی طرف دوبارہ حاضر ہوں کہ آپ سجادہ نشین ہیں خانقاہ کے، اور خانقاہی نظام پر ہی ماشاءاللہ آپ کی ڈاکٹریٹ ہے. ایک خانقاہ کس طرح سے جوڑتی ہے انسانوں کو، کس طرح سے نفرتوں کو ختم کرتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک امام بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ بغداد شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے، جی. وہاں ایک تحریر لکھی ہوئی ہے جی کہ یہاں آنے والے سے اس کا مذہب مت پوچھو، یہ پوچھو کہ اسے کھانے کی ضرورت تو نہیں، حاجت تو نہیں ہے، اس سے پہلے کھانے کا پوچھو. واہ. اب یہ خانقاہ نے جو دین کا، اب دو تین چیزیں اس میں شاید تھوڑی سی بات کہ ہم اگر دیکھیں تو اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، اس ہندوستان پر بھی 800 سال حکومت کی ہے. آج اسپین میں اللہ اکبر کی صدا نہیں آتی مسجدوں میں. اس بر صغیر کے کوئی کونا ایسا نہیں جہاں 5 وقت دن میں اللہ اکبر کی صدا نہ آتی ہو. اور میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپین میں کسی داتا علی حجویری، کسی خواجہ معین الدین چشتی یا کسی اور بزرگ کا مزار نہیں ہے جنہوں نے لوگوں کی تربیت کی ہو، جنہوں نے لوگوں کو اس راستے پر لائے ہوں، جنہوں نے اس راستے کی تعلیم دی ہو، تلقین کی ہو. یہ اس خطے میں ان کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس انداز میں. ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شاگرد تھے اپنے ایک استاد کے، مرید بھی تھے ان کے، جب وہ تربیت سے اور تعلم سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میں فلاں علاقے میں جا کے اور تبلیغ دین کروں. تو ان کے مرشد نے، ان کے شیخ نے، ان کے استاد نے ارشاد فرمایا کوشش کرنا کہ زبان نہ ہلانی پڑے. اللہ اکبر. تمہارا رویہ، تمہارا انداز، تمہارا طریقہ ایسا ہو جس سے لوگ متاثر ہوں کہ اچھا یہ ہیں مسلمان. واہ. اب مثلا آج کا دور اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کو، ایک میرے ذاتی علم میں کہ ایک شخص نے یہ کہا غیر مسلم نے کہ اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے اس کا، لیکن اسلام اچھا ہے، مسلمان اچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے. اب اس میں یہ ہے کہ دین اسلام میں اب اس کو ایک شے دیکھی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اسوہ مبارک دیکھا جائے تو کون سا زندگی کا گوشہ ایسا ہے جس میں آپ کی تعلیمات نہیں ملتی؟ کون سا طریقہ، کون سا انداز ایسا ہے کہ اگر والدین اولاد کے تعلقات دیکھے جائیں، میاں بیوی کے تعلقات دیکھے جائیں، ہمسائے کے ساتھ دیکھے جائیں، دوسروں کے اعزاء اقربا کے ساتھ دیکھے جائیں، ہر ایک کے ساتھ کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. ایون یعنی زکوٰۃ اگر دینی ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو اس کی کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے کن کو دیکھو، صحیح، اس کے بعد کون ہوں، اس کے بعد کون ہوں. تو یہ شے اس میں کہ جو اخلاقیات کی بات آتی ہے، اور اس کو یہ دیکھا جائے کہ جو اولیاء اللہ لے کر چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے اس کائنات میں بھیجا گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے، آپ کے احکامات کو دیکھا جائے، قرآن مجید میں، اب قرآن مجید میں بھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ کے اخلاق اس کائنات میں سب سے بہتر ہے. تو معاملہ یہ آتا ہے کہ ہم ذات تکبر اسلام میں انتہائی سختی سے منع ہے، لیکن ہم تکبر میں چلے جاتے ہیں، دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، دوسروں کو کمتر جانتے ہیں. تو یہ رویے جو یہ شفقت اور محبت جو ہے یہ اتفاق اور یگانگت پیدا کرتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب پھر اجازت سے وقفہ لے لوں اور توجہ سے آپ کی بات سنیں گے، لیکن میں عرض کر دوں کہ آپ سے جو رہنمائی لینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے وہ یہی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حدیث قدسی ہے، الخلق عیال اللہ. جی.
کہ یہ یہ پوری میرے سے یا شاہ صاحب سے؟ شاہ صاحب سے اچھا، عرض کروں گا کہ یہ پوری خلق مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے، اور پھر ید اللہ علی الجماعت، اس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، وقفے کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے، پروگرام اتحاد امت ہے اور ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز ہے، وقفہ ہے پروگرام میں، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے اتحاد کے سوتے پھوٹتے ہیں ان پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز ہے اور ہمارا پروگرام ہے اتحاد امت۔ جی شاہ صاحب، میں نے عرض کیا تھا وقفے سے پہلے، ید اللہ علی الجماعت اور الخلق عیال اللہ، ان دونوں میں ارتباط کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا ید اللہ علی الجماع، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ ید اللہ علیکم بالجماع، اجتماعی زندگی کو لازم پکڑنا۔ اجتماع جو ہے نا مسلمانوں کا، یہ اسلام کی منشا ہے۔ آپ دیکھیں نماز پنجگانہ با جماعت، اس کی بہت اہمیت بیان کی گئی۔ پھر جمعے کے دن کا اجتماع اس سے بڑا ہوتا ہے، پھر حج بیت اللہ، عیدین کا اجتماع اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، پھر حج بیت اللہ کا اجتماع۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے، تئی وعدت سے اندیشہ غرب کے فرنگی تہذیب بے حرم ہے۔ تو یقیناً اسلام اجتماعی جو ہماری زندگی ہے اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ صحیح۔ تمام عبادات کا اگر آپ فلسفہ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو اجتماعیت نظر آتی ہے۔ رمضان کے روزوں، سحری افطاری کے اوقات کی پابندی، ان ساری چیزوں میں آپ کو اجتماعی جو زندگی یہ نظر آتی ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، جی، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے کنبے کے افراد کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، کیا صحیح۔ سلوک کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے نا، اللہ اس کو استحکام عطا کرتا ہے، نتیجے کے طور پر اس کو اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ وہاں لفظ ہے ینفع الناس، تمام انسانی برادری کی بات کی، خیر الناس من ینفع الناس۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے بہتر ہے۔ صحیح۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا، ہمدردی نہیں کرتا، مہربان نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مہربانی سے محروم رہتا ہے۔ تو وہاں تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام انسانوں کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا کہ ہم نے سب کی محبت، سب کے ساتھ خیر خائی، سب کو فیضان پہنچانا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر لوگوں کو یاد، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس سے فیض اور خیر ہر مسلمان کو پہنچے۔ لیکن فرمایا جب مسلمان سے ترقی کر کے بندہ مومن بنتا نا، تو آپ فرماتے المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، جب اس کا فیض مسلمانوں سے کراس کر کے نا تمام انسانوں تک پہنچتا ہے بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی امتیاز کے، تو فرمایا پھر بندہ ترقی کر کے مسلمان سے مومن بن جاتا ہے۔ یعنی ایمان کا نور جو ہے، اس کی ٹھنڈک، اس کا فیض، اس کی خیر، وہ تمام انسانوں تک جاتی ہے، اللہ کی ساری مخلوق تک پہنچتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں اللہ نے کیا فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ پھر ساتھ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو عالم کی رحمت بنا کر بھیجا ہے ساری مخلوق کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کا طرز زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ، راج صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا نا، آپ نے جو مدینہ کا میثاق کیا، میثاق مدینہ ایگریمنٹ جو کیا، وہ یہود کے ساتھ کیا تھا نا، تو یہود تو مسلمان نہیں تھے، تو آپ کا جو فیض تھا نا، محبت کا، رحمت کا، امن کا، استحکام کا، ملک کے اندر ان کو تحفظ فراہم کرنے کا، وہ تو آپ نے غیر مسلموں کو دیا۔ نجران سے کرسچن آئے، جی بالکل، بہت بڑی ریاست تھی، انہوں نے الحاق کیا مدینہ منورہ کے ساتھ، تو وہ کیا تھا، آپ نے جو ایگریمنٹ دیا نا، وہ آج بھی یورپ کے بعد چرچز کے اندر میں نے دیکھا انہوں نے اویزا کیا ہوا ہے، اس کی انگلش ترجمہ کر کے، تو اس کے اندر آپ نے یہ لکھا تھا کہ نجران کے جو کرسچن ہیں ان کا اتنا بڑا چرچ تھا، امام ابن قیم لکھتے ہیں زاد المعاد میں کہ یک وقت اس کے اندر 5 لاکھ بندہ، 5000 نہیں 5 لاکھ بندہ پریئر کر سکتا تھا، اتنا بڑا۔ اس کو آپ نے ایسی آزادیاں دی، اتنی محبت کا برتاؤ کیا، فرمایا کہ تمہیں وہاں پہ مکمل آزادی اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی۔
تو آپ نے جو ان کو فیض پہنچایا اس کو دیکھ کر شمر زبیدی جو ان کے وہاں راہب تھے وہ سن کر نا وہاں سے انہوں نے پھر دوڑ لگائی، کوئی دنوں کا سفر طے کر کے 1400 کلومیٹر طے کر کے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، ایک ہفتہ پورا نبی پاک کی بارگاہ میں رہے، فلم یسلم، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر بھی اپنے مذہب پہ رہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ جاتے ہوئے ایک عصا اور ایک اپنا گاؤن جو ہوتا ہے درویشانہ وہ رہبانہ نبی پاک خدمت میں پیش کر دیا، آپ نے قبول فرمایا، خود بھی تحفے دیے۔ وہ جو گاؤن تھا نا پھر آپ نے زندگی بھر اس کو ہر جمعے کے دن زیب تن فرمایا، سبحان اللہ، خلفائے راشدین کی ہر باری پر ہر خلیفہ کو ملتا رہا، سبحان اللہ، وہ زیب تن کرتے رہے، تو گویا آپ نے الخلق و عیال اللہ، اللہ کی ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھا۔ سبحان اللہ۔ اور اہل کتاب تو اہل کتاب، ڈاکٹر صاحب نبی پاک کی ایک حدیث میں ضمن میں یہاں شامل کرنا چاہتا ہوں، آپ فرماتے سنو بہم سنت اہل کتاب، جو اہل کتاب نہیں بھی نا غیر مسلم ہیں، مثلا جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، بدھسٹ ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھی وہی اخلاق برتو جو اہل کتاب کے ساتھ تمہیں پابند کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رواداری ہے، یہ وسعت ہے دین اسلام میں۔ رائے صاحب پروگرام کا اختتام ہے، اور چونکہ آپ کی اسپریچول ازم پہ بہت سٹڈی ہے مجھے معلوم ہے، اگر میں یہ کہوں، ایک فلسفیکل سا سوال کرنے لگا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ اتحاد سے مراد یہ ہے کہ روح کل کے ساتھ ارتباط پیدا کر لینا، کیا یہ درست ہوگا؟ بالکل جی، ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے یونٹی سے مراد، جو کہ تمام آرین ریلیجنز کا تو کانسیپٹ ہی ہے جی جی کہ وننس اور یونٹی ایک ہی چیز ہے، صحیح، جو بات آپ کر رہے ہیں۔ جی آبویسلی جو سیمیٹک ریلیجنز ہیں، جس اسلام کی بھی روٹس تو سیمیٹک ہیں، تو ان میں کریٹر اور کریشن دو فرق چیزیں ہیں، صحیح، اور کریٹر وننس ان اٹس ٹرو سینس ون ہے اور کریٹر کچھ اور ہے، لیکن اصل کانسیپٹ کیا ہے جو صوفیاء نے میسیج دیا انسانیت سے محبت کا، جی جس کی شاہ صاحب بات کر رہے تھے، صحیح، کہ آپ بجائے کہ اختلافات کو ہائی لائٹ کرنے کے، تمام جو ریلیجنز ہیں، جس طرح ایون جو ببلیکن ریلیجنز کے علاوہ جو سکھزم ہے یا ہندوازم ہے، ان میں بھی محبت اور انسانیت کا میسیج تو موجود ہے، بالکل ٹھیک، اس پہ تو ان سے اتفاق ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسپریچول ایسپیکٹ کی آپ نے بات کی نا، یہ سب سے بڑا یونٹی کا موجب بن سکتا ہے۔ آپ کا جو ابھی تک ہندوستان میں اور پاکستان میں اسلام زندہ ہے، وہ بہت بڑی بات کی جی عرفانی صاحب نے، عرفان صاحب اولیاء کا فیضان اولیاء ہے، کا فیضان، جی ایگزیکٹلی۔ بالکل، تو انہوں نے جو ان کا میسیج تھا، وہ جب کوئی ان کی درگاہ پہ آتا ہے تو اس کا مذہب تو نہیں پوچھتے تھے، جی جو لوگ یہاں کے مسلمان ہوئے وہ کسی تلوار کے زور پہ، کسی خوف سے نہیں ہوئے، محبت کے زور وہ سے، محبت کے زور پہ بالکل ہوئے۔ ٹھیک۔ عرفانی صاحب کیا پیغام دیں گے؟ ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم اسوہ حسنہ کو کم از کم اپنی سوچ تک، اپنی حد تک اور سامنے آنے والی شے پر ہم اس بات کا احساس کریں کہ آپ کا ارشاد مبارک کیا ہے، سبحان اللہ، آپ کا حکم مبارک کیا ہے، اور اس پر عمل کریں تو شاید ہمارے ہاں ایک بہت اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا، نفرتوں سے پاک نفرتوں سے پاک معاشرہ۔ شاہ بلا صاحب شبہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اور ہمیں آپ کے اخلاق عالیہ کو اپنانے کی میں سمجھتا ہوں ہماری ایمانی ذمہ داری ہے، اور ان کے بارے میں شعراء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اسلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، سبحان اللہ، پیام دوست بن کر، صادق الوعد والامی بن کر، آپ کا پیغام جو تھا نا وہ عالمگیر پیغام تھا، پوری انسانی برادری کے لیے پیغام تھا، اور سب کے لیے عدل، انصاف، سب کے لیے محبت، سب کے لیے عزت آبرو کا تحفظ، ان کی جان مال کی حفاظت، یہ پیغام تھا، اور آپ نے عملی نمونہ بن کر ریاست مدینہ کے اندر، ریاست طیبہ کے اندر آپ نے دکھایا۔ آج ہمیں اسی بات کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج پوری دنیا، اللہ کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرح بہت ساری دنیا گھوم پھر کے دیکھی ہے، راج صاحب میری اس بات کی تائید کریں گے، عرفانی صاحب بھی جاتے ہیں پوری دنیا میں، انسانیت منتظر ہے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کی۔ ہمارے اندر کمی ہے کہ ہماری زبانوں کے اندر وہ مٹھاس نہیں رہی کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ رائے صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، سلامت رہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ جناب ڈاکٹر حبیب عرفانی آپ کا بہت شکریہ، جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی،
اتحاد امت پر، اور جو اس گفتگو کا کرکس ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا دین اسلام محبت کا دین ہے، اس میں نفرتیں نہیں ہیں، یہاں تک کہ ہمارا دین اسلام گناہ گار سے بھی نفرت نہیں کرتا، گناہ سے کرتا ہے، برے سے بھی نفرت نہیں کرتا، برائی سے نفرت کرتا ہے، اور غریب سے بھی نفرت نہیں کرتا، غربت سے نفرت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی دین اسلام کا پیام ہے اور یہی پیغام ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو آج کے پروگرام اتحاد امت سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔